ناظرین، آج عید کا دن ہے اور جتنے بھی میرے ویورز دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت فلک شیخ آفیشیل کی طرف سے عید مبارک۔ چھوٹی عید کی خوشیاں آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو، سب کو بہت مبارک ہوں۔ پھر اوورسیز پاکستانیوں کو عید مبارک، جنہوں نے پورا مہینہ ہمیں برداشت بھی کیا، بلکہ آپ کو زیادہ کیا برداشت، کیونکہ سم ٹائم تو وہ قیمے والے نان کی بات بھی آ گئی تھی، بریانی بھی آ گئی تھی۔ آج سر یقین کریں شیروانی میں آپ دو سوڈا لگ رہے ہیں، اتنا زبردست آپ کی شیروانی لگ رہی ہے۔ جب ہم کل انارکلی بازار، وہ تھی کار پہ اور ہم تھے اسکوٹر پہ سوار۔ گل نو سمجھے جتھے گل کر دی ہوئے تے وچ ایکٹنگ نہ کری۔ ویری ہو گئے سنیا، اپنی دوا کے واسطے پیسے تھے کچھ میرے پاس، لیکن بازار سے تیرے لیے گجرے خرید لایا۔ جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب، جو کہ میڈیٹیشن بال ایکسپرٹ بھی ہیں، جفر اسپیشلسٹ بھی ہیں اور نیمرولوجسٹ بھی ہیں۔ ناظرین، آج عید کا دن ہے اور جتنے بھی میرے ویورز دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت فلک شیخ آفیشیل کی طرف سے عید مبارک۔ چھوٹی عید کی خوشیاں آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو، سب کو بہت مبارک ہوں۔ ہم ایم اے شہزاد صاحب کے ساتھ آج عید کے دن پروگرام کر رہے ہیں، پہلے ان سے سلام دعا کریں گے اور عیدی بھی لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے بہت بہت عید مبارک سارے ویورز کی طرف سے۔ میں آپ کو کہتا ہوں عید مبارک، کیونکہ کمنٹ سیکشن میں عید مبارک کے میسیج تو آنے ہیں۔ بالکل جی، سب سے پہلے تو میں اپنی تمام جو ہماری آڈینس ہیں، ویورز ہیں اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں سارے، ان کو عید مبارک۔ پھر اوورسیز پاکستانیوں کو عید مبارک، جنہوں نے پورا مہینہ ہمیں برداشت بھی کیا، بلکہ آپ کو زیادہ کیا برداشت، کیونکہ سم ٹائم تو وہ قیمے والے نان کی بات بھی آ گئی تھی، بریانی بھی آ گئی تھی، تو انہوں نے برداشت کیا۔ کیوں؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کا جہاد ہے، تو انہوں نے بالکل صبر دکھایا، تو آپ پہ وہ کھل کے شارٹس نہیں کھیلیں۔ تو اس کے بعد پوری امت مسلمہ کہ جو ہیں ان سب کو عید مبارک، اور میرے جتنے دوست ہیں، میرے بہن بھائی، عزیز اقارب ہوں، ان سب کو عید مبارک۔ جو مجھ سے ناراض ہیں ان کو عید مبارک۔ نہیں سر، آپ عید کے بعد لوگوں کو جواب دیں گے، اب کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ اور جو مجھ سے ناراض ہیں ان کو عید مبارک۔ جن سے میں ناراض نہیں، جو سمجھتے ہیں ناراض ہیں، ان کو عید مبارک۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، آج تو شعر و شاعری ہو رہی ہے۔ سر آج آپ شیروانی پہنا ہے، گھوڑا کدھر ہے آپ کا؟ وہ بات یہ ہے کہ گھوڑا تو آپ کو پچھلے کوئی آپ کو یاد ہوگا 8-10 دن پہلے آپ کو بٹھایا گیا تھا، تو گھوڑا ہی بیٹھ گیا آپ کے وزن سے۔ تو ہمارے لیے تو بڑا، آپ کو پتہ ہے ہم نے تو ہمیشہ گھوڑوں پہ ہمیشہ کاٹھی ڈالی ہے، اور اسی کیا ٹر پہ ہیں سونیا، آپ کو تو پتہ ہے ہمارا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آج سر یقین کریں شیروانی میں آپ دو سوڈا لگ رہے ہیں، اتنا زبردست آپ کی شیروانی لگ رہی ہے۔ کیا بات ہے سر، عید کس طرح منائیں گے آج کا دن؟ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، کیا کریں گے پہلا دن عید کا، کس طرح گزارتے ہیں عموماً؟ بیٹا سب سے پہلے تو میں اپنی عید بتاتا ہوں کہ میری جوانی میں ہم چاند رات کو ہی شاپنگ کرتے رہے ہیں۔ ایک مزہ رہا، میری شادی لو میرج ہے۔ اچھا۔ ہاں جی، اور اپنے خاندان میں ہے، اور میں شہر کا رہنے والا ہوں، اردو بازار، انارکلی، اس ایریے کا ہی ہوں میں۔ تو جو ہمیں یاد ہے بچپن کی جو ہم شاپنگز کرتے تھے، وہ وہ انارکلی بازار میں کرتے تھے۔ تو ہمیشہ رات کو میں اپنی کرما والی، شادی کے بعد کرما والی کو شاپنگ کرواتا تھا، تو آج رات بھی میں نے اپنی کرما والی کو شاپنگ کرائی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس زمانے میں اسکوٹرز، لاہور کا ظاہر ہے مشہور ہے، اسکوٹرز سے یا ٹانگے تھے، ٹھیک ہے نا، تو میرے پاس اسکوٹر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا اسکوٹر، میں نے وہ سواری رکھی ہوئی ہے، ویسپا اسکوٹر، اور میں نے چاند رات کو اسی اسکوٹر پہ بٹھا کے اپنی کرما والی کے ساتھ شاپنگ کی۔ اچھا، میں کہنے لگا ویلنگ کی۔ اچھا، ویلنگ نہیں ہم کرتے رہے ہیں اسکوٹر پہ جوانی میں، جی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ویلنگ ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو خیر وہ جوانی کی باتیں ہیں، اس وقت ٹریفک نہیں ہوتی تھی، ویسے ایک ایریے کو ہم سلیکٹ کرتے تھے جہاں اٹھا کے دکھاتے تھے، لیکن لمبی ویلنگس نہیں کرتے تھے، جس میں جان کا خطرہ ہو، جس میں بندہ ایکسپائر ہو جائے، ایسی بات ہم نے نیگیٹو نہیں کیا، بس آپس میں دوست کھڑے ہو کے کسی ایسی جگہ پہ ہم کر جاتے تھے۔
تو رات کو پھر میں اپنی کرما والی کو اسکوٹر پہ لے کے گئے ہم انارکلی بازار ہے اور وہاں پہ شاپنگ کے چوڑیاں پہنائی, مہندی لگوائی اپنی کرما والی کی, اور میں نے کرتا پہنا ہوا تھا, وہ پورا جو ہمارے پنجاب کا ہے کلچر اس کے مطابق کیا ہوا. سر مجھے بتائیں کہ جی جب یہ جو شادی ہوئی تھی میری, میں تو اس وقت اشرف سینئر کیمبرج میں پڑھتا تھا, میٹرک میں تھا. میٹرک میں ہوئی شادی آپ کی؟ بتانا چاہتا ہوں میری ایف اے میں شادی ہو گئی تھی. اچھا. تو میٹرک میں تھا, اشرف سینئر کیمبرج, ڈان باسکو کے ساتھ, سینٹ اینتھنی کے ساتھ آگے وہ چلے جائیں, ڈان باسکو اس کے بعد اشرف سینئر کیمبرج. تو ہاتھ بھی لگ گیا اس کو. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. چلے وہ لگ گیا نا, وہ اشارہ دے رہا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا عید مبارک کہہ دیں. اچھا خیر, عید ہی سمجھ لیں دے دی ہے. اچھا تو بات ہے کہ جب میں آ رہا تھا اپنی شاپنگ کے لیے تو میری فیملی بھی اتفاق سے جو ہے جہاں میری شادی ہوئی ہے میرے خاندان میں ہوئی, خالہ کی بیٹی کے, وہ بھی آ رہے تھے. تو میں نے وہاں پہ شعر بنایا تھا اس وقت, گئے جب ہم کل انارکلی بازار, وہ تھیں کار پہ اور ہم تھے اسکوٹر پہ سوار. ظاہر ہے ویسپا ہی تھا. تو آپ نے ویسپا بیچ میں مارا گاڑی کے, پھر پرپوز کیا جیسے آنکھوں سے آنکھیں مل گئیں, دل سے دل ٹکرا گئے, گاڑیاں تو بچ گئیں, ہم زخمی ہو کے گھر آ گئے. تو پھر اللہ پاک نے وہاں ہماری شادی کر دی. جی کیا بات ہے. سر مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو آج تک کہ آپ نے عید پہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو, کچھ ڈسکس کریں گے ناظرین کو. جوانی کے واقعات تو بڑے ہیں. آپ بار بار جوانی کیوں کہہ رہے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں اب آپ؟ نہیں, اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ جوانی میں ہم ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے, اب ہم زبان چٹرا دیا کرتے ہیں, تو اس لیے آپ بچے رہتے ہیں. اس ایج پہ ہوتے تو ابھی تک آپ بہت سمارٹ ہو جاتے. ٹھیک ہے, کوئی واقعہ تو بتائیں نا سر, عید کا آپ کو یاد ہو, عیدی آپ کو بھی ملتی تھی جیسے آج آپ ہمیں دیں گے. جی ہاں بالکل, آپ کو عیدی میں دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پورا خاندان مجھ سے عیدی لینے آئے گا آج. اسلام بھی اور عیدی بھی. اور میں اپنے والد صاحب سے جو میرے پیر ہیں, مرشد ہیں, ان سے 10 روپے لینے جاؤں گا آج کے دن. جی, اپنی والدہ سے 10 روپے لینے جاؤں گا, اپنی خالہ سے 5 روپے لینے جاؤں گا, اپنے بزرگوں سے میں عیدی لیتا ہوں. $5 اتنا مہنگا ہو گیا, آپ بھی بڑھا لیں ان سے. ایک رواج ہے سونیا, محبت ہوتی ہے. اور وہ پیسے میں اپنے پاس آج تک میں نے سارے رکھے, اپنے والد کے, اپنی والدہ کے, عیدیوں کے, اپنے خاندان کے, اور وہ برکت کے طور پہ میں نے رکھے. ایسے سمجھتا ہوں جیسے میرے تعویذ ہیں. کیا بات. آپ واقعہ پوچھ رہے تھے. میرے خیال سے میں 9th-10th میں ہی تھا, 9th یا 10th کی بات ہے, اور میں اس وقت بھی اسپورٹس فین تھا, اور میں پنجاب یونیورسٹی میں رہتا تھا. آپ کو پتہ وہاں کی گراؤنڈس بہت اچھی ہیں, بڑی ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی کے سارے جو بچے ہوتے ہیں تمام آفیسرس کے ہی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ. ہم ایک اچھے مہذب معاشرے میں رہے, سوسائٹی پنجاب یونیورسٹی. ہم اچھی ہماری خوراکیں تھیں, اچھے کھانے, اچھے ہم گفتگو رکھتے تھے. اور میرے پنجاب یونیورسٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم سائے تھے, وہ سارے آفیسرز ہیں اس وقت, پوری دنیا میں ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, ملک پاکستان کے حوالے سے نہیں, ملک پوری دنیا کی بات. ایسے ایسے لوگ ہیں میرے دوست جو UNO میں بھی بیٹھے ہوئے, پنجاب یونیورسٹی سے ہی ہیں, میرے ہمسائے ہیں. اچھا. تو ایسے دوست بھی ہیں جو اس وقت آرمی میں بڑے آفیسرس ہیں. ایسے دوست ہیں میرے جو اس وقت وہ اس وقت جوڈیشری میں ہیں, بیوروکریسی میں ہیں. یعنی کہ ہمارا بڑا اچھا خوبصورت ہمارے دوستوں کا تعلق, آپس میں اچھی گفتگو. تو اسی طرح میرا ایک دوست ہے, وہ آیا, از آلسو, وہ نیشنل کھیلا بڑا اچھا روئنگ میں, اور بڑا اس نے ایوارڈ لیا ملک پاکستان کے لیے. اور وہ آیا میرے پاس, مجھے پیار سے گولا کہتے تھے بچپن میں, گولا. اور میں نے شاید سنا ہے کہ مشرف صاحب کو اللہ پاک جنت میں جگہ دیں, ان کو بھی شاید گولا کہا جاتا تھا, ان کا نک نیم. اور ایک دو اور ایسے تھے آرمی سے ریلیٹ جو بڑے ہوئے, میں ان کے نام نہیں لوں گا, تو ان کو بھی پیار سے گولا ہی کہتے تھے. تو مجھے بھی آج فخر ہے کہ مجھے بھی گولا ہی کہتے ہیں. اچھا خیر, اب میں وہ گولا کھاتے ہوں گے نا زیادہ شوق سے؟ نہیں, گولو مولو تھا میں, تو اس لیے گولا کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو
بات یہ ہے کہ وہ دوست آیا میرے پاس, اس نے کہا گولے, چاند رات تھی, میرے پاس آ گیا. اس وقت ہم 1 to 5 کے بھی شوقین تھے. تو وہ اس نے کہا گولے سویرے ادھر سے کار چ رولا پی گیا. میں کی ہو گیا سونے ہاں؟ انہوں نے کہا میری بہن نے کیا ہے کہ میرے دوپٹے کی کرن نہیں لگی تو میں عید نہیں منانی. آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بہن کوئی نہیں, اور جتنے بھی دوست ہیں نا میرے, ان سب کو میری وہ اپنی میں سگی بہن سمجھتا کہ جی میں نے پہنا ہی کیا. میں کہا سنے جی ساڑی بہن نے عید نہ منائی تو اسی بھی نہیں منانی, چل جی چل ہونی چلنے. ہم نے دوپٹہ لیا, ہم چلے گئے. میں لاہور کا رہنا, پنجاب یونیورسٹی رہتا. دوپٹہ آپ نے لیا کہ کیا مطلب, سمجھا نہیں. ہم نے دوپٹہ پیک کیا. اچھا پیک کی. اور ہم چلے گئے. سوڑیاں اگے نہ ودی تھے, پھر میری اکھاں متھے تے آ جن کی. سر آج تو عید کا دن ہے. سدھی اور سدھی کرنا ہوئے, گل نو سمجھے. جتے گل کر دی ہوئے تے وچ ایکٹنگ نہ کری. میں نے موٹر سائیکل لیا, ہم چلے گئے اچھرے. جب اچھرے گئے موٹر سائیکل ہم نے لاک کیا باہر, بھنڈارا سینٹر کے باہر. اس وقت بھنڈارا بھی نہیں تھا, اس سائڈ کے پاس رکھتی ہم اچھرے بازار میں. اور آپ کو پتہ ہے چاند رات میں بڑا رش ہو جاتا ہے. میں اور وہ کیا کہتے ہیں میرا دوست, ہم دوپٹہ لے کے پیک ہے, ہم اس کو کرن لگوانے کے لیے جا رہے ہیں. اور بہت شریف, مجھے معاشرے کا نہیں پتہ کہ معاشرہ کیا ہے. میں تو ایک سیدھا سادہ بچہ ہوں, سپورٹس مین تھا, اشرف سینئر کیمبرج میں پڑھتا تھا, گھر تھا, سپورٹس تھی یا مسجد یا قرآن تھا, اور مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ تھا. اب آگے میں جا رہا ہوں تو آگے دنیا وہ بازار سے لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, اور پیچھے پولیس والے مار رہے ہیں ڈنڈے. اب میں جب قریب آیا, اس پولیس والے ایس ایچ او تھا, اس کے 3 پھوٹ تھے, کالی وردی. وہ کہ میں نے کہا ہے کہ اگر ان کی ڈیوٹی, میں بعد میں بات کروں گا, اچھا خیر اس بارے میں. وہ کوئی 8 10 12 پولیس والے اور آگے ایس ایچ او. اس نے مجھے کہا ہاں جی کتنے جا رہے ہو؟ میں کہا جناب میں یہ دوپٹہ پیکو کرانے جا رہا ہوں, یا وہ جو اس کو لیس ہے یا کرن ہے, جو بھی میرے ذہن میں نہیں, کچھ کروانے جا رہے تھے. انہوں نے کہا نس ہو تو, میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا. انہوں نے کہا نس. میں کہا بھائی انکل, میں بچہ تھا 10ویں کلاس کا 9ویں کا. انکل میں ہم نے یہ کروانا ہے, فیملی ہے. میں کہا انکل یہ دکان پہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نس. ایک نے مجھے مارا تھپٹا, ایک نے مارے ڈنڈے. میں سپورٹس مین بنوں, سمجھ ہی نہیں آئے یہ ہو کی رہا ہے تو کیا کی رہا ہے. میں بڑا شریف انسان. میرا دوست جو تھا اس نے کہا گولے نس. میں کیوں نسی, اسی دوپٹہ کرانا ہے, ساڑی بہن نے عید نہیں منانی. انہوں نے کہا گولے نس. میں کہا نہیں نسنا. اس نے ایس ایچ او نے پھر تھپڑ مارا, ٹھڈا مارا مجھے, میں ڈگیا ہی نہیں. میرا دوست مجھے کھینچ رہا, گولے چل نس. ان ساروں نے مجھے ڈنڈے مارنا شروع کر دیا. ان ڈنڈوں سے سمجھ آ گئی. میں کہا ہوں واقعی چلنا پینا, نسنا نہیں چلنا پینا. یار مجھے کھینچتا رہا, گولے گولے. ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ہر اوکھی آواز دے پیچھے ایک ویری دا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس تو بعد اسی ویری ہو گئے. سنیا اسی اپنے ملک کے دستور دا خیال رکھنا ہے. تینوں دس دیاں ہاتھ نہیں ہو پان دینا. جی واہ سر, بڑا زبردست آپ نے واقعہ سنایا کہ ایم اے شہزاد خان صاحب عید والے دن بھی مطلب ایک اچھی چیز بتائیے کہ جب اگر آپ زیادتی پہ نہیں ہیں یا آپ غلط نہیں ہیں تو آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے, آپ چل کے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا میسیج دیا ہے. سر کوئی اور واقعہ, اتنی عیدیں گزری ہیں آپ نے, اتنی عیدیں گزاری ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ یہ تو بہت اچھا واقعہ سنایا آپ نے, اور ایک میسیج بھی دے دیا اس واقعے کے ساتھ. اور واقعہ کوئی میں جاننا چاہوں گا آپ سے. چھوٹا سا بچہ تھا, اتنا سا 4-5 سال کا ہوں گا. میری نانی کا گھر اور میری بڑی خالہ کا گھر چونا منڈی میں تھا لاہور میں, جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی ادھری رہتے تھے, ہمسائے تھے.
میری نانی جی کا خالہ جی کا گھر اور اسحاق ڈار کا گھر ساتھ ساتھ تھا, بالکل دیواریں ساتھ تھیں. تو ادھر میں گیا اور ہم گئے, مجھے 5 پیسے یا غالباً 10 پیسے عیدی کے ملے. ہم سارے بچوں کو ملے 5-5 10 پیسے. مجھے یاد ہے, بچپنا بڑا اچھا یاد ہے مجھے. تو ہم سارے خوشی میں باہر چلے گئے چیزیں لینے, جیسے کوئی کھاتے نہیں چیزیں لینی, وہ لچھے لے لیے, کچھ گول گپے لے لیے, ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو میں بھاگتے ہوئے پتہ نہیں 5 پیسے 10 پیسے ایک نالی میں گر گئے اور وہ گم گئے اس میں. میں رو رہا ہوں, سارے خوشیاں منا رہے ہیں, ان کی عید ہوگی, میری عید خراب ہوگی. سارے پیسے نالی میں گر گئے. میرے تو اس ٹائم پہ 5 پیسے 10 پیسے بڑی اہمیت رکھتے تھے. میں روتا ہوا واپس آیا گھر. میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا, بیٹا کیوں رو رہے؟ میں کہا میرے پیسے گر گئے, 5 پیسے یا 10 پیسے. میرے والد نے مجھے سینے سے لگایا, مجھے پھر 10 پیسے دی. اسی لیے کہنا سنیا پیو پیر ہی ہوندا ہے, پیو مرشد ہی ہوندا ہے سنیا. میری عید پھر ٹھیک ہو گئی. کیا بات ہے. لیکن سر وہ 10 پیسے نکالے نہیں, کوشش نہیں کی نکال لوں؟ نہیں بیٹا, وہ نالی تھی نا, نکل گئی نا. تو ہم صفائی بتائے اچھے لوگ ہیں, تو یعنی اچھے لوگ تو اللہ معاف فرمائے, یہ نہیں کہنا چاہیے, یعنی کہ تھوڑا ہم نہیں سارے ہی تو بس استغفار, تو اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نہیں اچھا لگ رہا تھا, اس لیے نکالے نہیں وہ 10 پیسے. کیونکہ پرانے زمانے میں جو تھا نا, اگر ہم پرانے زمانے کو بات بتائیں آپ کو, وہ نالیاں چلتی تھیں. اب تو سیوریج نکل جاتے ہیں. اب تو سیوریج کا نظام ہے. اس وقت جو گندگی تھی وہ اب سیوریج میں چلے گی, اس وقت نالیوں میں ہوتی تھی. ہمیشہ سے سر لوگوں نے آپ کو پریڈکشن کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیشہ سے آپ کو ببر شیرا کہتے ہوئے دیکھا ہے. آج عید کا دن ہے, میں چاہوں گا کہ آج اسی بھی تانوں نسن نہیں ہو دینا, گانا سن کے رہنا ہے. آپ اپنی آواز میں عوام کو آج گانا سنائیں عید کے موقع پہ. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے. عموماً ناظرین بھی حیران و پریشان ہوں گے کہ ایم اے شہزاد خان کیا گاتے بھی ہیں؟ ظاہر ہے عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اور ظاہر ہے آج جو پہلا دن ہے, اور اس پہلے دن میں آج جو میں نے کیا ہے, آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کیا کیا ہے. میں نے پوچھا تھا آپ سے سٹارٹ میں کیا کیا, آپ نے کہا سب کو عیدی دینی ہے. ہاں, بغل گیر ہوا میں اپنے محلے داروں سے, محلے اور جو ہمارے جتنی بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں ان بچوں کو عیدی دی میں نے. واہ, ہمیں بھی ملے گی پھر. اس کے بعد والدین کے پاس کیا, عیدی دی, عیدی لی. اس کے بعد والدین کو لے کے گاڑی میں بٹھا کے قبرستان گیا. بزرگان جو ہمارے ہیں آباء و اجداد, ان کی قبروں پہ حاضری دی. پھر آئے, اور آپ کو بتاؤں رات کا کھانا میرے والدین کے گھر ہے, پہلا کھانا میں والدین کے گھر کھاتا ہوں پہلے دن جو ہوتا ہے. جی ہاں, اچھی بات ہے. دوسرے دن میں اپنے فادر ان لا کے گھر کھانا کھانے جاتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. تیسرے دن میرے پورے خاندان کے لوگ وہ آتے ہیں میرے گھر, الحمدللہ میں ان کو الحمدللہ عید ملن پارٹی ہوتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں. سر یہ وجہ تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی کہ 3 دن عید کے ہوتے ہیں, کھانے کا سسٹم نہ خراب ہو جائے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ چوتھے دن پھر فلک شیخ آتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے. پروگرام, تو ان کی صحت کا اندازہ لگا لیں آپ, تو پھر اس لیے میں سیکنڈ شادی نہیں کر سکتا. اب یہ بھی تو دیکھیں سر میری کون سی, میں تو پہلی نہیں ہوئی ابھی. تو بیٹا وہ اسی لیے نا کہ وہ اتنا بڑا دماد کیسے برداشت کریں گے. اچھا چلیں سر, گانے کی بات تو بیچ میں رہ گئی, گانا تو سنائیں, ناظرین ویٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, میں گانا میں مختصر سا سناؤں گا. مہدی حسن صاحب کا, اللہ پاک سدھو موسے والے کا, مہدی حسن صاحب کا, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. بڑے اچھے, بہت بڑا نام ہوا ان کے. میں سارے جو غزلیں تھیں وہ میں سنتا تھا, سنتا تو بہت کچھ ہوں, سب کو سنا ہے, اچھا لگا. تو اس کے اندر کا ایک مصرع میں بھی سناؤں گا. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. اس کے اندر ایک مصرع ہے مجھے بڑا پسند ہے. سر کنٹینیو کریں, بڑا مزہ آ رہا ہے.
زندگی کے درد کو سہو گے تم، دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم، زندگی کے درد کو سہو گے تم، دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم، زخم دل جب تمہیں ستائے گا، زخم دل جب تمہیں ستائے گا، تم کو شہزاد خان یاد آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، آپ تو اتنے اچھے مطلب کہ ٹیلنٹڈ ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، پریڈکشنز بھی کرتے ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہے ساتھ ساتھ۔ یہ فن تو آپ نے اگر عید نہ آتی تو یہ فن تو دفن ہو جانا تھا آپ کے اندر ہی۔ اے بیٹا، چیزیں دفن نہیں ہوتی۔ یہ کیسے پتہ لگتا ہے شہزاد صاحب، آپ کی آواز اتنی اچھی ہے؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ساگر صدیقی تھے ایک۔ اچھا، سنگنگ کا بھی شوق ہے آپ کو پورا؟ ہاں، بہت میں لائک کرتا ہوں سنگنگ کو۔ اچھا، زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں جو پیر اور عملیات اور اس طرح کی چیزیں جو پریڈکشنز کرنے والے لوگ ہیں، ایسٹرولوجر ہیں، ان کو گانے کا شوق نہیں ہوگا، یہ گانے کو، موسیقی کو غلط سمجھتے ہوں گے۔ تو میں بڑا حیران ہوں آپ کی بات سن کے۔ بیٹا، میں دنیا گھوما ہوں، ہر رنگ و نسل مذہب میں اٹھا بیٹھا ہوں۔ میں نے بے شمار جو سکھ حضرات ہیں کو مسلمان کیا ہے، ماشاءاللہ۔ بلکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں مسلمان کرنے والا؟ کلمہ پڑھا، اللہ پاک نے ہدایت دی، ہدایت دی انہیں بے شمار۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے کام اب میں کیا گانا نہ گاؤں؟ موسیقی تو روح کی غذا ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ سر، میں چاہوں گا کہ آپ شعر و شاعری بھی تھوڑی سی کریں، عید کا موقع ہے، کوئی تھوڑے بہت شاعری ہو جائے۔ عید کے موقع پہ حوالے سے میں بتاتا ہوں۔ ایک شعر ہے بڑا، میں بتا دیتا ہوں کہ جب میری شادی ہوگی تو اپ اینڈ ڈاؤن تو لائف کا حصہ ہے نا۔ تو میں سے وکالت کر رہا، پڑھ رہا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، پی یو سے وکالت پڑھ رہا تھا، اور شادی میری ہو چکی سی، میرا بیٹا تھا، وہ اسکول جاتا تھا تو میں پنجاب یونیورسٹی لا کی کلاسز لینے جاتا تھا، لاء کی۔ تو پیسے نہیں تھے میرے پاس، عید آ گئی۔ اب وہ پیسے جو تھے وہ جتنے بھی تھے میرے پاس، میں نے کسی کے لیے رکھے تھے، کوئی تھی بات۔ ادھر میری کرما والی نے کوئی ڈیمانڈ کر دی، لو میرج بھی ہو سونے تے چنگے کار دی سی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے ڈیمانڈ کر دی تھی۔ ظاہر ہے اس لیے کوئی اتنے میچور تے نہیں سی، ضد بھی کر دی تھی، یہ چیز چاہیے تھی۔ بڑا سوچا سمجھا، میں کہا بس میرے لیے ایک حساب کتاب کیلکولیشن بھی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، میں نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میں نکل گیا اور وہ چیز لے آیا۔ تو وہاں پہ ایک شعر لکھ دیا میں نے اور سنا دیا، ایک کہا، وہ چیز بھی دی۔ میں نے کہا اپنی کرما والی کو، اپنی دوا کے واسطے، اپنی دوا کے واسطے پیسے تھے کچھ میرے پاس، لیکن بازار سے تیرے لیے گجرے خرید لایا۔ آج وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ یہ بات بہت بڑی ہے، اور خان نے بہت بڑی قربانی۔ آج بھی گجرے لا کے دیتے ہیں آنٹی کو؟ کہا تو ہے، ہم نے تو چوڑیاں بھی پہنائی ہیں، ہاں چوڑیاں بھی، مہندی بھی لگائی ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ نے آج احمد شہزاد خان صاحب کو دیکھا کہ یہ فیملی کے ساتھ کس طرح کے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے کورٹ میں دیکھا ہوگا ان کو کہ جی وکالت بھی کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ گرج برس کے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ شخص آپ لوگوں کی طرح ہی عید مناتا ہے۔ سر وہ مجھے بتائیں کہ عیدی مجھے کتنی ملے گی آج؟ یہ بھی میں چاہوں گا ناظرین کے سامنے ہی بات ہو جائے۔ دیکھیں مجھے 5 پیسے ملتے تھے بچپن میں، اس کو 5000 دے دیں گے۔
نہیں سر 5000 تھوڑے ہیں. 5000 میرے خیال سے ٹھیک رہے گی. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ویورز لکھ کے بھیجیں گے کہ فلک کو کتنی عید چاہیے. جس کے کومنٹس زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے, میجورٹی اور منورٹی کی بات ہوگی, ٹھیک ہے, اس کے مطابق آپ کو فیس نہیں عید ملے گی. چلے ٹھیک ہو گیا. اب ویورز میرے ساتھ ہیں. ویورز صاحب تمہاری مہربانی. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بریانی اور قیمے کا نان کیا ہے, یہ بھی پتہ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب ویورز 500 کہتے ہیں, 50 کہتے ہیں, یا 5000 کہتے ہیں, انشاءاللہ ویورز میرے ساتھ ہیں, یا 50,000 کہتے ہیں. سر ویورز بھی تو میرے شکر گزار ہوں گے, میں نے آپ سے ملوایا ویورز کو. بات تو ہم نے ویورز نے بھی حق اور سچ کی کرنی ہے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے. سنیا اتنے پسند اور ناپسند کی گل نہیں ہے. تے بھی تینوں دس دیا تے سڑے ویور بھی پسند اور ناپسند نو نہیں ہو دیکھن گے, حق دی کرن گے انشاءاللہ. اور ویورز 50,000 1 لاکھ اتنی عیدی لکھیں کہ میں شہزاد صاحب کو اسکرین شاٹ بھیجوں, یہ دیکھیں اتنی عیدی لکھی ہے کہ فلک شیخ کو اتنی عیدی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, بالکل. سر اور جو ویورز کہیں گے اس کے مطابق جو جن کی تعداد زیادہ ہوگی اس تعداد کو مانا جائے گا. اور یہ انصاف اور حق کے ساتھ. اب یہ بھی بات ہے نہ آپ نے کسی دوست کو کہنا ہے کہ جی ہماری ویورز بڑھا دیں, ہمیں اتنے ہو جائیں, کیونکہ یہ حق اور سچ کی بات ہوگی. انشاءاللہ نیوٹرل کھیلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر بہت اچھا لگا, بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا, مصروف ٹائم تھا آپ کا. آج بھی ناظرین عید والے دن بھی میں ان کو پکڑ لیا ہے, اور دیکھیں جس طرح حالت میں بھی تھے بٹھا کے پروگرام میں نے کروا لیا ہے. باقی سر آپ کا بہت شکریہ, آپ عید منائیں, اور آپ کے اہل عیال کو سب کو بہت عید مبارک. اللہ پاک فلک شیخ کو بہت کامیاب کرے. اس بچہ یہ بہت اچھی محنت کرتا ہے اور ملک پاکستان کی خدمت کر رہا ہے اس وقت, اور یہ ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہے کہ اچھی بات ملے میرے ملک کے لیے, میری قوم کے لیے, میرے اوورسیز پاکستان کے لیے جو اس وقت مینٹلی طور پہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. ان کو یہ حوصلہ دیتا ہے, ان کے لیے نکلتا ہے. اس بچے کو میں نے دیکھا ہے, اس کے بھی پورا میں نے ماضی دیکھا ہے. اس بچے کے اندر الحمدللہ تمام ایسی باتیں ہیں جو ملک کے لیے. جی سر بہت شکریہ سر تعریف کرنے کا, آج پہلی بار تعریف بھی میری ہو گئی. باقی ناظرین آپ سب کو یہ پروگرام کیسا لگا, بہت بہت آپ سب کو عید مبارک. اور پلیز عیدی زیادہ لکھیے گا, میں نے شہزاد صاحب کو اسکرین شاٹ بھیجنے ہیں, اپنا بھی فیور کر لیجیے گا. باقی ناظرین 1 لاکھ سبسکرائبر کے میں بالکل پاس ہوں, تو جلدی جلدی سبسکرائب. سر آپ بھی کہہ دیں کہ 1 لاکھ کر دیں. وہ سمجھ گئے ہیں جتنی تعریف کی ہے, اب عید کے بعد آپ 2 لاکھ ہو جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے نئی عید کے ساتھ, میرا مطلب نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان فلک شیخ اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.